آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل محمد نام کے 6 اشخاص۔ شفا میں قاضی اعاز نے بیان کیا ہے کہ اسم احمد جو آسمانی کتابوں میں مذکور ہے اور انبیاء کرام نے ان کی آمد کا مژدہ سنایا ہے۔ یہ حکمت علاؤ احسن اتفاق سے کوئی شخص بھی اس نام سے موسوم نہ ہوا، نہ ہی اس نام سے کسی کو پکارا گیا کہ ضعیف الاعتقاد اور شکی مزاج ایسے ہی کو التباس نہ ہو۔ ایسے ہی اسم محمد کو بھی عرب و عجم میں کسی نے بطور نام استعمال نہیں کیا، البتہ رسول اکرم کی پیدائش سے کچھ عرصہ قبل یہ مشہور ہو گیا تھا کہ محمد نامی نبی مابعوث ہوگا۔ پس نبوت کی امید میں بعض عرب نے اپنے بیٹوں کا یہ نام تجویز کیا تھا، واللہ علم، اور اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں رکھیں گے۔ چنانچہ 6 اشخاص وہ ہیں جو اس نام سے موسوم ہوئے: 1 محمد بن النا بن جلاؤسی، 2 محمد بن سلمہ انصاری، 3 محمد بن براک کندی، 4 محمد بن سفیان بن مجاشے، 5 محمد بن حمران جاف، اور 6 محمد بن خزہ سلمہ ان کا 7واں کوئی نہیں۔ بعض کہتے ہیں سب سے اول محمد بن سفیان اس نام سے موسوم ہوا۔ یمنی کہتے ہیں محمد بن لحد ازدی۔ محمد نام کے افراد کا دعوی نبوت نہ کرنا۔ جو شخص بھی اس نام سے موسوم ہوا، اللہ نے اس کو دعوی نبوت سے محفوظ رکھا، اور نہ ہی کسی نے نبوت کا اقرار کیا، اور نہ ہی اس پر نبوت کے کچھ آثار ظاہر ہوئے، جس کی وجہ سے اشتباہ کا خطرہ لاحق ہو، یہاں تک کہ دونوں باتیں آپ کے لیے بغیر کسی جدال کے محقق ہو گئیں، یعنی بذات خداوائے نبوت اور عوام کی تائید و تصدیق حاصل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔ آپ پیر کے روز پیدا ہوئے۔ صحیح مسلم کی ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق کسی آرابی نے پوچھا، رسول اللہ پیر کے روزہ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اسی روز میری ولادت ہوئی اور اسی روز مجھے نبوت نصیب ہوئی۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ، موسیٰ بن داؤد ابن علیہ السلام، خالد بن ابی عمران ہنش سنانی، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ پیر کے روز پیدا ہوئے، پیر کے روز ہی نبوت سے سرفراز ہوئے، اسی روز ہجرت کے لیے مکہ سے روانہ ہوئے، اسی روز مدینہ تشریف لائے، اسی روز فوت ہوئے، اور اسی روز بیت اللہ میں حجر اسود رکھا۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ اس روایت میں منفرد ہیں۔ ابن علیہ السلام سے یہ روایت عمرو بن بکیر بھی روایت کرتے ہیں، اور یہ اضافہ کرتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم، 5 مارچ بھی پیر کے دن ہی نازل ہوئی۔ اسی طرح موسیٰ بن داؤد سے کسی اور نے بھی یہ روایت نقل کی ہے، اور اس نے یہ اضافہ کیا ہے کہ غزوہ بدر بھی پیر کے دن ہوا۔ یزید بن حبیب بھی اسی بات کے قائل ہیں۔ یہ حدیث نہایت منکر ہے۔ حافظ ابن عساکر کہتے ہیں کہ جنگ بدر اور الیوم اکملت 5 مارچ کا نزول جمعہ کے روز ہونا صحیح حدیث سے ہے۔ حافظ ابن عساکر نے واقعی حقیقت حال کے مطابق کہا۔ عبداللہ بن عمر قریب ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے روز ہوئی اور اسی روز وفات ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے متعدد اسناد سے ثابت ہے کہ رسول اللہ سوموار کے روز پیدا ہوئے۔ یہ ایک متفق علیہ مسئلہ ہے۔ بعض افراد کا حضور کی تاریخ کے متعلق غلط فہمی کا شکار ہونا۔ بروز جمعے 18 ربیع الاول بروز جمعہ کو جو لوگ ولادت باسعادت کے قائل ہیں، وہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ یہ بات حافظ ابن دھا نے علام الردی با علام احدی ازباز شیعہ سے نقل کی ہے، پھر اس کی خوب تضف اور تردید کی ہے، اور یہ بات قابل تردید ہی ہے کہ یہ خلاف نص ہے۔ ربیع الاول جمہور کا مسلک یہ ہے کہ ولادت ربیع الاول میں ہوئی، بعض کہتے ہیں بے الاول استعب ابن عبد البر، نیز واقد نے بھی یہی تاریخ ابو معشر نجی بن عبد الرحمن مدنی سے نقل کی ہے۔ 8 ربیع الاول بعض کہتے ہیں 8 ربیع الاول کو اب کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ قول حمیدی نے ابن حزم سے نقل کیا ہے۔ نیز مالک عقیل، یونس بن یزید وغیرہ نے بھی امام زہری سے، اور انہوں نے محمد بن جبیر متم سے روایت کیا ہے۔ ابن عبدالبر نے مورخین سے اس کی صحیح اور درست ہونا نقل کیا ہے۔ حافظ کبیر محمد بن موسیٰ خوارزمی نے بھی اس کو درست قرار دیا ہے، اور التنویر مولد البشیر والنذیر میں حافظ ابوالخطاب بن دھا نے بھی اس روایت کو ترجیح دی ہے۔ 10 ربیع الاول بعض لوگ اب کی ولادت باسعادت 10 ربیع الاول کہتے ہیں۔ ابن وحید نے اس کو اپنی مذکورہ کتاب میں ذکر کیا ہے۔ حافظ ابن عساکر نے یہ ابو جعفر الباقر سے نقل کیا ہے۔ نیز مجالہ نے شم سے بھی یہ روایت کی ہے۔
جمہور علماء کے نزدیک اب صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت 12 ربیع الاول کی تاریخ ابن اسحاق نے بیان کی ہے، اور مصنف میں ابن ابی شیبہ نے عفان سعید بن مینا جابر اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ عام الفیل میں بروز سوموار 18 ربیع الاول میں پیدا ہوئے، اسی روز مبعوث ہوئے، اسی روز معراج ہوا، اسی روز ہجرت کی اور اس روز فوت ہوئے۔ جمہور کے نزدیک یہی تاریخ مشہور ہے، واللہ علم۔ 17 ربیع الاول بعض لوگ 17 ربیع الاول کے قائل ہیں، جیسا کہ ابن وا نے بعض شیعہ سے نقل کیا ہے۔ 22 ربیع الاول بعض لوگ 22 ربیع الاول بھی کہتے ہیں۔ یہ قول ابن وا نے وزیر ابو رافع بن حافظ ابن حزم کے خط سے اس کے والد کا قول نقل کیا ہے، لیکن ابن حزم کا صحیح قول 8 ربیع الاول ہے جو حمیدی نے ان سے بیان کیا ہے، اور یہی صحیح ثابت ہے۔ 9 ربیع الاول مصر کے مشہور ماہر فلکیات محمود پاشا نے دلائل کے ذریعے یہ ثابت کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول بروز سوموار موافق 20 اپریل 571 میں ہوئی۔ رمضان رسول اللہ کی ولادت رمضان میں ہوئی، یہ زبیر بن بکار کا قول ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہی رمضان میں نازل ہوئی، اس وقت اب کی عمر 40 سال کی تھی، بنابر اب کی ولادت بھی رمضان میں ہوئی ہوگی۔ یہ قول محل نظر ہے، واللہ علم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت۔ یکم ربیع الاول حافظ خصمہ بن سلیمان، خلف بن محمد کردوس واسطی، مول بن عبد الرحمن، عبد الحمید بن جفر ازیر، عبید اللہ بن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی ولادت مبارک ماہ ربیع الاول میں بروز سوموار ہوئی، اور یکم ربیع الاول بروز سوموار اب وفات سے سرفراز ہوئے، اور بروز سوموار ربیع الاول میں اب پر سورہ بقرہ نازل ہوئی۔ روا ابن اساکر ویزا غریب جدا۔ 2 رمضان زبیر بن بکار کا بیان ہے کہ جمرہ وسطی کے قریب شیب ابی طالب میں حج کے موسم میں قربانی کے ایام میں اب کی والدہ ماجدہ امید سے ہوئے، اور اب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 13 رمضان کو مکہ مکرمہ میں اس گھر میں ہوئی، جو حجاج بن یوسف کے بھائی محمد بن یوسف کے نام سے معروف ہے، اور قد مورخ کا بیان ہے کہ خلیفہ ہارون رشید کی والدہ خیزران نے جس سال حج کیا، اس نے اس گھر کو مسجد میں تبدیل کرنے کا حکم صادر کیا، آج کل وہ مسجد معروف ہے۔ 12 رمضان حافظ ابن اساکر نے محمد بن عثمان بن عقبہ بن مکرم، مصیب بن شریک، شعیب بن شعیب ابو جدہ نقل کیا ہے کہ 10 محرم کو رسول اللہ کا حمل قرار پایا، اور بروز سوموار 12 رمضان واقعہ فعل کے 23 سال بعد اب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ سہیلی کا قول۔ امام سہیلی نے بیان کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ولادت مبارک 20 نیشان اپریل 882 والقرنین میں ہوئی، اور یہ موسم نہایت معتدل و عمدہ اور خوشگوار ہوتا ہے۔ ستاروں کے ماہرین کے خیال میں اب کی ولادت باسعادت کے وقت سیارہ جدی 20 درجہ پر تھا، مشتری اور زحل اقرب سے 3 درجہ پر تھے، ستارہ حمل طلوع تھا، اور چاند اپنی پہلی منزل میں طلوع تھا۔